انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی کے دل میں محبت کیسے ڈالیں، کوئی وظیفہ یا قرآن کی کوئی صورت ہے تو پلیز بتا دیں۔ حلال محبت دل میں ڈالنی ہو تو اس کے لیے دعا ہے۔ حلال محبت سمجھ شوہر کی محبت دل میں ڈالنی ہے کہ شوہر مجھ سے محبت کرے، باپ مجھ سے محبت کرے، ماں مجھ سے محبت کرے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی محبت کے لیے وظیفے پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو شوہر کے لیے جائز ہے۔ یا بیوی محبت نہیں کرتی شوہر سے تو شوہر تو کوئی وظیفہ کچھ بس دعا مانگے اللہ سے، بہتر تو یہی ہے بس۔ خلافت کی دعوے دار تھی، شاید اسلامی تاریخ میں اس سے بدترین واقعہ ہمیں نہیں مل، لیکن یہ ایک واقعہ ہے۔ محرم کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ واقعات تو کسی نہ کسی مہینے میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی تاریخ کو ہوتے ہیں، تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ان تاریخوں کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں چونکہ اس تاریخ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے، اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہمیں کسی قیمت بھی اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں نکلے تو محرم ہونے کی وجہ سے تھوڑی نکلے تھے، تو سیاسی حالات کو درست کرنے کی نیت سے نکلے۔ وہ محرم ہوتا تو بھی جاتے، سفر ہوتا تو بھی جاتے، ربیع الاول ہوتا تو بھی جاتے، رمضان ہوتا تو بھی جاتے۔ اس کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ جس چیز کو آپ نے حق پہ سمجھا اس کے لیے آپ نے خروج کیا، اس کے لیے اپنی گردن کٹا دی، غیرت کی شہادت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی، پورا خاندان کٹوا دیا مگر غیرت پر سودا نہیں کیا۔ تو اگر یہ سفر میں آپ کو موقع ملتا تو آپ سفر میں نکلتے، ربیع الاول میں موقع ملتا تو ربیع الاول میں نکلتے، رمضان میں ملتا تو رمضان میں نکلتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاہے محرم ہو، چاہے سفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے ربیع الثانی ہو، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے تجاوز نہ کریں۔ تو بہن بھائی فرقے بنتے چلے جائیں گے، محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ کریں گے۔ نبی نے فرمایا 73 فرقوں میں امت تقسیم ہوگی۔ میں نے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور اس پر کس کا عمل ہے؟ صحابہ کا۔ اور یہ جو چاروں ائمہ ہے نا، انہوں نے انہی کو فالو کیا ہے، صحابہ کو۔ اس لیے امت کہتی ہے چاروں ائمہ کا جس مسئلے پر اتفاق ہو اس سے شذوذ اور خروج اختیار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی ظاہری ایک علامت ہے کہ حق اس میں منحصر ہے۔ اتنے بڑے بڑے ائمہ کیسے غلطی ایک سے ہوتی ہے، دو سے ہوتی ہے، چاروں متفق کیسے ہو گئے؟ اور اگر آپ نہیں مانتے تو اتنی بات تو مانتے ہو نا، نبی اور صحابہ یہ تو منصوص ہے نا۔ تو مجھے بتاؤ محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اہل بیت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ کوئی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے کہ اہل بیت نے وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہداء، کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو؟ غم منانا، غموں میں رونا پیٹنا، ماتم کرنا، اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے۔ اہل بیت کا حکم بھی کیا تھا؟ صبر، واویلا کرنا، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، فلاں موقع پہ فلاں صحابی روئے، غم کے موقع پہ روئے ہیں، غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے، ایسا ہمیں تذکرہ بولو نہیں ملتا۔ غم کے موقع پہ رونا تو انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، اس میں بھی چیخنے کی اجازت نہیں ہے، ماتم کی اجازت نہیں ہے۔ این جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں، نبی نے لعنت فرمائی ہے، تو صدمہ گزرنے کے 1 سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی؟ میں تشدد کا قائل نہیں ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو جا جا کے چھیڑیں، تنگ کریں۔ ہمارا ملک فرقواریت اور لسانی اور فرقوارانہ جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے، مار دھاڑ اور نفرت والی تقریریں کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد تو اہل سنت والجماعت کو یہ بتانا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرو، آپ ادھر ہو یا ادھر ہو، آپ کے اصول کچھ اور ہیں، ان کے اصول کچھ اور ہیں، ان کو ان کے اصولوں پہ چلنے دیں۔ جب نبی نے کہہ دیا نا 73 ہوں گے تو 73 ہو کے رہیں گے، آپ فرقواریت ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں فرقواریت ختم ہو جائے، میں نے کہا نہیں ہو سکتی ختم بھائی، نبی نے کہہ دیا 73 فرقے ہوں گے، کیسے ختم ہوگی؟ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے، اپنے لیے سلیکشن کرنی ہے، ان میں صحیح کون ہے میں وہاں جاؤں گا۔ آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں دنیا میں بھی، تو آپ سارے آپشن ختم کر دیتے ہو۔ کئی رشتہ آیا آپ کے لیے، بہت ساری لڑکیاں ہیں، آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے باقیوں کو بم سے اڑا دو، او بھائی آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ اس سے شادی کر لو، بلکہ اس سے بھی نہیں 3 اور سے کر لو، اور لڑکی کے پاس ایک آپشن ہے، تو بھائی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے کر لو، باقی وہ دوسرا جو مرضی آپ بلا سے آپ اس کو مار دو، کیونکہ وہ غلط آدمی کا رشتہ میرے پاس آیا ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، ابا اس کو مروا دو۔
ابا کہے گا بیٹے تو اتنے لوگ صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں, تجھے جو صحیح لگ رہا ہے وہ بتا دے, جو غلط ہے وہ اس کو رہنے دے, وہ تیرا کام نہیں ہے. دنیا میں بہت سی غلط بھی ہوتی ہیں, ان کو وہ غلط مل جائے گا. تو فرقے تو رہیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے ان فرقوں کو ختم کریں گے, اور تلوار سے ختم ہوں گے یہ. اور یہ ہمیں اجازت, ہمیں بم پھاڑنے کی, تلوار چلانے کی, گالیاں دینے کی اور ایسے بیان کرنے کی جس سے نفرتیں پھیلیں, ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے پاس تو جو بھی آتا ہے ہم اس کو گلے لگاتے ہیں. شیعہ لوگ بھی آتے ہیں, ہم ملتے ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں, اکرام کرتے ہیں, السلام علیکم. مذہب پہ بحث نہیں کرتے ہم, کیوں؟ ہمیں پتہ ہے خام خواہ کا جھگڑا ہوگا. جو سیکھنے آنا چاہے بات کر لیتے ہیں اس سے ہم. تو ہم نفرتوں کے قائل نہیں ہیں, نہ ہم تشدد کے قائل ہیں. ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ہو کس کیٹیگری میں. ہماری حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے, ہمارے نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور صحابہ کا طریقہ. ہمارے نبی پہ محرم بھی آیا, صحابہ پہ محرم بھی آیا, جو انہوں نے کیا ہم بھی وہی کریں گے. ہمارے نبی کی زندگی میں ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں خلفائے راشدین کی زندگی میں آیا, جو انہوں نے کیا ہم بولو نا وہ کریں گے. انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا ہے. غم کے موقع پہ کیا کیا ہے؟ صبر کیا. تو ہم بھی کیا کریں گے؟ صبر. یا ہمیں اجازت دی ہے قاتل سے قصاص لیں. حضرت حسین کے قاتل اگر آج ہمیں مل جائیں, ہم انشاءاللہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. جب نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے دور میں نہیں ہے, تو اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ان سے انتقام لے قیامت کے دن. حضرت حسین کے خون کا بدلہ لے اللہ ان سے, اور لے گا, اللہ کیوں چھوڑے گا. لیکن اگر ہم نے اس حدود سے تجاوز کر کے ہم نے وہ کچھ کیا جو اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے, تو میرے بھائی جہاں قاتلوں سے سزا لی جائے گی, اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا. کہ یہ کون سی اہل بیت کی تعلیمات تھی جس پر تم عمل کر رہے ہو. سفید لباس اسلام میں پسندیدہ ہے, ٹھیک ہے, نبی نے ہر رنگ کا لباس پہنا ہے, پسند کس کو کیا؟ سفید. وہ محرم میں بھی پسندیدہ, وہ سفر میں بھی, وہ ربیع الاول. جیسے ہی رشتہ میسر ہو, اسلام حکم دیتا ہے نکاح میں تاخیر نہ کرو, چاہے محرم ہو. محرم ہے تو سفر تک ڈیلے نہ کریں, سفر میں رشتہ ملا تو ربیع الاول تک ڈیلے نہ کریں. ویسے بھی میرے بھائی جس نے 4 شادیاں کرنی ہوں گی, وہ اگر ڈیلے کرنا شروع کر دے تو اس کی ہو گئی. پھر اسلام میں تو یہ کہ جلدی نکاح کرو, محرم میں بھی کریں. جو نہیں کر رہے ان کو چھوڑ دیں, اپنے ان کا فرقہ ہے, ان کا مسلک ہے, چھیڑے نہیں کسی کو, جا کے بحث نہ کریں. دفتروں میں بحثیں خامخواہی شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا, میں کدھر ہوں, میں کدھر کھڑا ہوں. جو کالے کپڑے پہننے دیں, نہ ان پہ طنز کریں, نہ ان پہ ہوٹنگ کریں, یہ جائز نہیں ہے. اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی. جو کر رہا ہے کرنے دو. آپ کے بچے جب پوچھیں ابو انہوں نے کالے کپڑے پہنے, بولیں بیٹا ان کا فرقہ ہے, ہم لوگ اس فرقے کے نہیں, ختم ہو گئی بات. تو ابو ہم اس فرقے, ہم کیوں نہیں ہیں؟ بیٹا ہم, حدیث میں آتا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی. جب بچہ آپ کا پوچھے نا تو آپ بتائیں حدیث میں آتا ہے جو میرے اور صحابہ نے, جو کہ صحابہ نے یہ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر رہے. تو بیٹا پوچھے گا پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بیٹا جو ان کا کام ہے وہ ان سے پوچھنے کا ہے, وہ مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے. اب بچہ جائے گا ان سے پوچھنے کے لیے, اس کو بولیں بیٹا جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر جا کے پوچھنا, ابھی پوچھا تو ریپلائی بھی ہوگا, اس سے کیا پیدا ہوگا؟ فتنہ. تو بچے میں کھوپڑی ہوگی تو وہ اتنی بات اس کی کھوپڑی میں انشاءاللہ آ جائے گی, 2 اور 2 4 کی طرح. پھر بچہ کہے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کو بتا دو بیٹا قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان احکام کو فالو کرنا ہے. بنی اسرائیل نے ان احکام کو چھوڑ کر فرقے بنا دیے. تو بیٹا قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے ان احکام کو فالو کرو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو. سمجھتے ہو بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت. ابو عبادت کیسے کرنی ہے؟ بیٹا 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہے. بیٹا سال میں 1 دفعہ زکات دینی ہے, اس کے حکام علماء سے پوچھ لو. یہ کرنا ہے ہم نے, محرم میں بھی کرنا ہے, سفر میں بھی کرنا ہے, ربیع الاول میں بھی کرنا ہے, اور ربیع الثانی میں بھی کرنا ہے. جس کا جو حکم آتا جائے, رمضان میں روزے رکھنے, حج کے ایام میں حج کرنا ہے, وہ اللہ نے ڈیٹیں ہمیں بتا دی. ابا محرم میں کیا کرنا ہے؟ بیٹا محرم میں 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھنا ہے, اور زیادہ روزے رکھ سکتے ہو تو سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزوں کا ثواب کس مہینے میں ملتا ہے؟ محرم میں ملتا ہے. بیٹا ہم نے یہ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ اور کیا کرنا ہے؟ اور اس سے بولو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں, پکارنا نہیں ہے صرف یا اللہ مدد, نہ یا علی مدد, نہ یا غوث اعظم مدد, نہ یا رسول اللہ مدد. یہ سارے نعرے بیٹا ہم لوگوں کے بولو نہیں. اچھا ابو فلاں نے فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ مدد, تو دائرے اسلام سے خارج ہے. بیٹا کون دائرے میں داخل ہے کون خارج ہے یہ تیرا ہیڈ. کیونکہ بچے نے اس کو لے کے پھر وہ فتوے دینا شروع, بیٹا اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ. میں جو تو نے کرنے کے کام ہے وہ میں تجھے بتا رہا ہوں. وہی ہے نا, ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ سارے لوگ سو رہے ہیں, میں اکیلا جاگا ہوا ہوں, اس عمل کی لاج رکھ لے, سارے لوگ خراٹے لے رہے ہیں, میں اکیلا. لوگوں نے کہا تو اپنی باتیں بتا, ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے؟
ایک آدمی نے کمبل نکال کے بولا بھائی تو اپنا بتا نا, ہماری برائیوں ہمیں کیوں ساتھ میں گھسیٹ رہا ہے, یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بیٹا یہ آپ کے کرنے کا کام ہے, باقی آپ کسی بھی فتوے کون یا رسول اللہ کہہ رہے کون کس کا کیا مطلب ہے, چھوڑو اس بحث کو. اس میں پھر بڑی طویل بحثیں ہیں, یہ ایسے دلدل میں پھنسو گے نکلنے کے قابل نہیں رہو. اچھا ابو اور کیا کرنا ہے میں نے, تو ان کو بتاؤ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بیٹا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے, احسان. کیسے احسان کرنا ہے, اللہ کہتے ہیں لا تقل لهما اف, ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے, محبت سے ان کی پیشانی پر دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملے گا. سب سے بڑا حق اللہ رسول کے بعد کس کا ہے, والدین کا. ابا اور کیا کرنا ہے میں نے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. بیٹا جو رشتہ جتنا قریب ہے اس سے بنا کے رکھنی ہے. ماں باپ کے بعد سب سے قریبی رشتہ بھائی بہنوں کا ہے, ان سے توڑنے نہیں دیکھنے, چاہے محرم ہو چاہے سفر میں ہو. کوئی روٹھا ہوا ہے تو اس کو جا کے کیا کر لو, راضی کر لو, ان پہ خرچ کرو, ہدیے دو, ان کو نذرانے دو تاکہ یہ جڑیں. جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ محرم میں جو مرضی کر لے, حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, چاہے وہ ربیع الاول میں جو مرضی کر لے. ابا اور کیا کرنا ہے, بیٹا رشتہ داری میں سب سے پہلا کام یہ ہے, قرآن کہتا ہے عورت کی میراث نہیں کھانا. میں مر جاؤں اپنی بہن کی وراثت اس سے پوچھے بغیر فوراً ہینڈ اوور کر دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے, فوراً کیا کر دینا, اس کے حوالے کر دینا میں مر جاؤں تو. ایسا نہ ہو 20 سال تک مانگتی رہے, یا آپ بولو ہم نے جہیز اتنا دے دیا تھا. اور بھی اس طرح کے حکام ہے جو سورۃ بقرہ میں ایک ہی جگہ اللہ نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, جب بھی لوگوں سے بات کرنی ہے اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے, تمیز سے بات کیا کرو. بیٹا جب تم بات کرتے ہو تو لگتا نہیں ہے کہ تم نے تمیز کہیں سے سیکھی بھی ہے. آہستہ آواز میں بات کیا کرو, دھیمے لہجے میں بات کیا کرو. یہ تو نہ کہیں تمیز سیکھی بھی نہیں ہے پھر اور بدتمیز بن جائے گا. تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نمازوں کو پابندی سے قائم کرو. یہ ہمارا اسلام ہے جو محرم میں بھی ہے, سفر میں بھی ہے, ربیع الاول میں بھی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے میرے بھائی وہ ہماری اپنی اختراعات ہیں, ایجادات ہیں, اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, تکمیل ہو سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نرینہ اولاد نہیں دی. مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ معاذ اللہ ابتر ہیں. ابتر عربی میں کہتے ہیں جس کا کوئی پیچھے ذکر کرنے والا نہ ہو, جس کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہ ہو. بے اولاد شخص کو ابتر کہا جاتا تھا, اور عرب یہ کہتے تھے کہ یہ ایک نحوست ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا اس کے پیچھے اولاد نہیں ہے تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غضب آیا اور قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی, فرمایا ان شانئک ھو الابتر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابتر نہیں ہیں, آپ کا تو تذکرہ قیامت تک چلتا رہے گا, روحانی بھی اور جسمانی سلسلہ بھی آپ کا موجود رہے گا, لیکن آپ کا دشمن وہ ابتر ہے, اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی سلسلے کو جو چلایا, وہ جتنے بھی مسلمان ہیں آج 1 ارب 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد کا جو سلسلہ چلایا وہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے چلایا, اور آج آپ کو سادات دنیا میں بہت کثیر تعداد میں ملیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا تھا کہ ابتر ہے, وہ واقعی ابتر ثابت ہوا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی, انہیں جن اوصاف سے مزین کیا, وہ اولاد آج تک ان کی نسل موجود ہے. اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بڑھانے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو چلانے میں 2 شخصیتیں ہیں, حضرت حسن اور حضرت حسین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں تھیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اولاد نہیں چلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا نام خود تجویز فرمایا. روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا. عربی میں حسن کہتے ہیں کہ خوبصورت چہرے والے کو. تو حضرت حسن چونکہ بہت خوبصورت تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے تھے. روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی لم یکن احد اشبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی, فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص بھی حضرت حسن سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے جمیل کسی کو پیدا نہیں کیا, حسن و جمال والا اللہ نے کسی کو بنایا نہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جو نبی کے سب سے زیادہ مشابہ تھے, تو ان کو بھی اللہ نے کیسا جمال عطا کیا ہوگا.
تو اسی مناسبت سے ان کا نام حسن، یہ حسین جیسے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا حسین، خوبصورت چہرے والا، تو حسن سے ہی نکلا ہے یہ لفظ۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ھذا احسن من ھذا، یہ تو اپنے بھائی حسن سے بھی زیادہ حسین ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ حسین عربی میں حسن کی تصغیر ہے، یعنی جو معنی حسن کا ہے وہی حسین کا بھی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ تصغیر کہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا، تو یہ عمر میں چونکہ چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر کی رعایت کرتے ہوئے اور ان کی خوبصورتی دونوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کا نام حسین تجویز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے اس کا روایات میں بہت کثرت سے ذکر ملتا ہے، اور بڑی عجیب عجیب روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اتنی جتنی عام طور پر لوگ اپنی اولاد سے نہیں کرتے، اس سے بھی زیادہ کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کی نماز میں، اب آپ سوچئے خطبے میں امام کا کیا وقار ہوتا ہے، اور امام بھی سید الانبیاء ہو اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ ہوں، تو کیسا امام پر ایک وقار ہوتا ہے، اور وہ پوری توجہ خطبے کی طرف دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ کی نظر اپنے ان دونوں نواسوں پر پڑی مسجد کے دروازے پر۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کے تشریف لے گئے اور ان دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے لائے اور فرمایا، خطبہ کا پھر آغاز یہاں سے کیا، صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اللہ نے سچ کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں جمعے کا، اور میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، کہ مجھے ان بچوں پر اتنا پیار آیا کہ میں اللہ کا ذکر چھوڑ کے چلا گیا اور ان دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے لایا ہوں۔ تو کس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو کی طرف لپکے ہیں اور اپنے جمعے کے خطبے کو موقوف کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو گود میں اٹھایا، ان کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ تم اولاد انسان کو علم سے بھی محروم کر دیتی ہو، اور انسان کو جہاد سے بھی دور کر دیتی ہو، اور انسان کو سخاوت سے بھی محروم کر دیتی ہو۔ جب انسان کی اولاد ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ ایسے کشادہ نہیں ہوتا جیسے پہلے غیروں پہ خرچ کیا کرتا تھا، وہ اپنی اولاد کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں شہید ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا بلکہ پیسہ کمانے میں لگ جاتا ہے، اس لیے کہ بھئی میں اگر علم حاصل کروں گا اور میں نے پیسہ نہ کمایا تو میری اولاد کو کہیں نقصان نہ ہو مستقبل میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بچوں کو گود میں اٹھا کے فرمایا کہ تم اولاد میں یہ تینوں عیب ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا وَإِنَّكُمْ لَمِن رَيْحَانِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی قسم تم اللہ کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہو۔ یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اولاد یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود کس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اولاد جو ہے یہ اللہ کی خوشبوؤں میں سے ایک ریحان، بہترین خوشبو کو کہا جاتا ہے، اس خوشبو میں سے ایک خوشبو ہو۔ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے تو بسا اوقات دیکھتے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ، پشت مبارک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں مشغول ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو ان دونوں بچوں کو اتار دیتے اور قعدے کی حالت میں دوبارہ گود میں بٹھا لیا کرتے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر قیامت آنے میں صرف ایک دن رہ گیا، یعنی اتنی بالکل قیامت قریب آ گئی، لطول اللہ هذا اليوم، اللہ اس دن کو بھی لمبا کھینچ دے گا، اور حتی یبعث رجلا اسمہ کاسمی، اور ایک ایسے شخص کو دنیا میں بھیجے گا، یعنی اس دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے، کہ جس شخص کا نام میرے نام جیسا ہوگا، من ولدی ہادا، اور وہ میری اولاد میں سے ہوگا، من ولدی وہ میری اولاد میں سے ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ شخص جس کی آپ امت کو بشارت دے رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا اور اللہ اسے ضرور دنیا میں بھیجیں گے چاہے قیامت میں ایک دن ہی کیوں نہ رہ جائے، تو یہ شخص کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ یہ من ولدی ہادا، وہ شخص میری اس اولاد میں سے ہوگا، اس بیٹے کی نسل میں سے پیدا ہوگا۔
اور وہ شخص سے مراد ہے حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام، جو اس امت کی اصلاح کے لیے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے بعد آئیں گے، حضرت مہدی پہلے آئیں گے حضرت عیسیٰ سے۔ تو امام مہدی کے بارے میں بھی اس امت کا اجماع ہے کہ وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ نے یہ فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت حسین کو عطا فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ بہت زیادہ خوشی کے آثار ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آج بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف لا اسر وقد اتانی جبرائیل بشرنی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ فرمایا میں بھلا خوش کیوں نہ ہوں، میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور مجھے خوشخبری دے کر گئے ہیں کہ آپ کی اولادوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ان اولادوں سے محبت کا کچھ معاملہ تھا جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام بھی حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ جب بھی گلی میں گزرتے اور حضرت حسین کو کہیں دیکھتے تو اٹھا کے گود میں اٹھا کے ان کو پیار کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو گود میں اٹھا کے پیار کیا اور فرمایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حضرت ابو بکر فرما رہے تھے والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتوں کی قدر اللہ کی قسم اپنے رشتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کا حضرت حسین کے ساتھ معاملہ تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور آپ کی آل کے بارے میں لوگوں کو بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الناس ارقبوا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا خیال رکھو، یعنی آپ کے جو خونی رشتے ہیں، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ نے حضرت حسین کو بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب آئے اور ان کو گود میں اٹھا کے فرمایا بی ابی شبیہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بعلی۔ حضرت علی قریب میں موجود تھے تو حضرت حسین کو حضرت ابو بکر نے گود میں اٹھا کے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان جائیں، اللہ کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں، یعنی حضرت علی کے مشابہت ان میں کم ہے اور شکل و صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زیادہ مشابہ ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے وعلی یضحک، حضرت علی ابو بکر کی یہ بات سن کے ہنس رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت عمر نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا اور ان کا خاص خیال کیا کرتے تھے۔ ایک روایات میں ہے کہ جب یمن سے کچھ جوڑے آئے ہیں مال غنیمت کے طور پہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جوڑوں کو تقسیم کیا، لباس کو تقسیم کیا، تو مدینہ میں بہت سارے صحابہ بہت اچھا، یمن کے جو جوڑے ہوا کرتے تھے بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے، تو دیکھا کہ لوگ وہ پہن کے گھوم رہے ہیں تو آپ کی نظر حضرت حسن حسین پر پڑی، یہ دونوں بچے تھے، تو دیکھا کہ یہ سادہ کپڑوں میں گھوم رہے ہیں تو حضرت عمر کو بہت فکر ہوئی۔ حضرت عمر نے یمن کی طرف ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ اس کے گورنر سے کہو کہ حسن اور حسین کے لیے بھی ایسے ہی جوڑے بھیجے جیسے دوسرے لوگوں کے لیے بھیجیں۔ تو جب بھیجے گئے وہ جوڑے اور حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین وہ جوڑے پہن کے گھوم رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اب میرا دل مطمئن ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب بیت المال سے وظائف جاری فرمائے تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ اس میں کم رکھا اور حضرت حسن اور حضرت حسین کا حصہ زیادہ رکھا۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے والد پر یہ اعتراض کیا کہ اے میرے والد محترم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں شریک رہا ہوں، حضرت حسن اور حسین تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، تو میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ مجھے اس وظیفے میں زیادہ حصہ دیا جائے۔
حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی دلچسپ. فرمایا اے میرے بیٹے، اے ابن عمر، ہل ابو کا مثل ابیہما وہل امو کا مثل امیہما وہل جدو کا مثل جدہما. تو بتا کہ کیا تیرا باپ ان دونوں کے باپ جیسا ہے، اور کیا تیری ماں بھی ان دونوں کی ماں جیسی ہے، اور کیا تیرے نانا بھی ان دونوں کے نانا جیسے ہیں. یعنی یہ تین فضیلتیں ان دونوں کو حاصل ہیں تو جو تجھے حاصل نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ تیرا باپ ان دونوں کے جو والد ہیں وہ تیرے والد سے افضل ہیں. یہ حضرت عمر کی تواضع تھی کہ حضرت علی کو اپنی ذات پر ترجیح دیا کرتے تھے. اور ان کی والدہ تیری والدہ سے افضل ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. حضرت فاطمہ کا مقام وہ حضرت عمر کی اہلیہ کے مقام سے کئی گنا زیادہ ہے. اور ان کے نانا تیرے نانا جیسے نہیں ہیں، یعنی ان کے نانا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تیرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. تو اس بنیاد پر بھی حضرت عمر نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو فضیلت دی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات خصوصیت سے ذکر کی ہے کہ جب بھی وظائف جاری کرتے حضرت عمر تو حضرت عمر کی عادت تھی کہ جو دین میں پہل یعنی جو دین میں مقدم ہیں ان کو زیادہ وظائف دیا کرتے تھے، جو مؤخر ہیں ان کو کم دیا کرتے تھے. لیکن اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل رسول کو سب سے زیادہ مقدم کیا ہے، سب سے زیادہ مقدم، اور اپنا نمبر بہت بعد میں رکھا ہے. آل رسول، آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو آپ تمام صحابہ پر وظائف کے معاملے میں ترجیح دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے ان دونوں حضرات کو، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی بے پناہ محبت تھی. اور کوئی بھی ان کی شان میں اگر گستاخی کی کوشش کرتا تو حضرت حسن اور حضرت حسین اس کو جواب دیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ عراق سے کچھ لوگ آئے شرپسند اور حضرت حسین کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی برائی بیان کرنے لگے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ابو بکر اور عمر کی برائی بیان کر رہے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں 3 قسم کے مسلمانوں کا بیان ہے، چوتھی قسم کوئی بھی نہیں ہے. ایک قسم تو وہ ہے جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ واخرجوا من دیارہم، وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا. تو فرمایا کہ بتاؤ ابو بکر اور عمر ان میں سے ہیں یا تم ان میں سے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں، ابو بکر عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو گھروں سے نکالا گیا. حضرت حسین نے فرمایا دوسرا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ انصار صحابی جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ مدد کی، مہاجرین کو ٹھکانہ دیا. تو کیا تم ان انصار میں سے ہو؟ وہ عراق سے جو فتنہ پرست لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں. حضرت حسین نے قرآن کی تیسری آیت تلاوت کی. فرمایا ایک طبقہ تو قرآن میں مسلمانوں کا وہ بیان کیا جنہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑا. دوسرا طبقہ قرآن نے وہ بیان کیا ہے جو انصار تھے جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی. اور تیسرا طبقہ بعد میں آنے والے وہ مسلمان جن کا قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بعد میں آئیں گے، وہ ایسے ہوں گے جو یوں کہا کریں گے کہ اے اللہ یہ جو انصار اور مہاجر صحابہ ہم سے پہلے گزر چکے، اے اللہ تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمارے دل میں ان سے بغض پیدا نہ کرنا بلکہ ہمارے دل میں ان سے محبت پیدا کرنا. تو یہ وہ تیسرا طبقہ ہے جو انصار میں سے بھی نہیں ہے، مہاجرین میں سے بھی نہیں ہے، لیکن انصار اور مہاجرین سے محبت کرنے والا ہے. تو حضرت حسین نے فرمایا کہ تم اس قسم میں سے بھی نہیں ہو، کیونکہ اگر تمہیں محبت ہوتی تو ابو بکر اور عمر کی تم برائی بیان نہ کرتے. تو اس طرح دلائل کی دنیا میں حضرت حسین نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دفاع کیا ہے. اور یہ بات بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف آل رسول سے قرابت داری مضبوط کرنے کے لیے حضرت علی کو پیغام نکاح بھیجتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی نے انکار کیا، فرمایا میری بچی کی عمر آپ سے کم ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے. تو حضرت عمر کا مشہور مقولہ ہے، فرمایا واللہ اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ الا نسبی، کہ نبی نے فرمایا ہر نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے. واللہ ما اردت بہ الباہ، اللہ کی قسم اے علی میری نیت خواہش نفس نہیں ہے، میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اپنا رشتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں. اور جب حضرت عمر کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوئی ہے، حضرت عمر اتنا خوش تھے، کئی ہزار، کئی لاکھ، 4000 دراہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مہر دیا ہے.
اور جا کے صحابہ سے کہا کہ تم مجھے کیوں مبارکباد نہیں دیتے، یعنی ان کو ترغیب دی کہ مجھے خوب مبارکباد دو، اس لیے کہ میں نے جس سے نکاح کیا ہے وہ علی کی بیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، یعنی دو رشتے میرے مضبوط ہو گئے ان کے ذریعے، کہ ایک تو علی جو خود داماد نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان سے رشتہ مضبوط ہوا، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میری ساس بن گئی ہیں حضرت فاطمہ، ان کی بیٹی سے میں نے نکاح کر کے نبی سے اپنی قرابت کو مضبوط کر لیا ہے۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عمر کے دور تک بچپن کا زمانہ ہے۔ یہ دونوں حضرات حضرت عثمان کے دور میں اپنے عہد شباب میں داخل ہوتے ہیں، اور جو عرب کا اس زمانے میں ایک کلچر تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی ریاضت اور گھڑ سواری اور تیر اندازی، یہ ساری چیزیں حضرت حسن حضرت حسین نے بھی سیکھیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر حضرت حسن اور حضرت حسین جہاد میں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ شریک رہے ہیں، اور صحابہ کرام حضرت حسن اور حضرت حسین کی موجودگی کو اپنے درمیان فخر سے دیکھا کرتے تھے۔ افریقہ کی جنگ میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا ہے تو اس وقت جو جنگ کے کمانڈر تھے وہ لوگوں کو فخر سے بتایا کرتے تھے کہ اللہ کی ہمیں مدد کی پوری امید ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے موجود ہیں، اس پہ فخر کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جنگوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین شریک رہے ہیں میدان جہاد میں، جہاں جہاں ان کو موقع ملا، اور کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی خاطر جان دے دی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابن زیاد بدبخت کے سامنے حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا ہے تو ابن زیاد بدبخت حضرت حسین کے ہونٹوں پہ اپنی چھڑی کو پھیر رہا تھا۔ وہاں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو رکھا ہوا دیکھا ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، اس میں حضرت حسین بھی موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کے کہیں بیٹھ گئے تو حضرت ابو ہریرہ نے جا کے ان کے پاؤں کو جھاڑا اور مٹی کو دور کیا، ان کے پاؤں کو صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اے حسین، میں آپ کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں اگر لوگ جان لیں تو آپ کو کندھوں پہ اٹھا دیں، یعنی مجھے آپ کے فضائل کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم عطا ہوا ہے اس کے مقابلے میں یہ کم ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان دونوں حضرات نے بیت اللہ کا بارہا پیدل حج کیا ہے۔ حضرت حسن نے کہا جاتا ہے کہ 20 مرتبہ بیت اللہ کا پیدل حج کیا ہے، عراق سے کوفہ سے چل کے بیت اللہ کی طرف پیدل آئے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ کوفہ اس زمانے کی گرمی، اس زمانے کے پہاڑ اور ریگستان، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں، آپ سوار ہو کے جائیں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کو سوار ہو کر جاؤں، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا ہے کوفہ سے بیت اللہ کی طرف۔ یہ کچھ بہت ہی تھوڑا سا تذکرہ تھا حضرت حسین کے فضائل کے بارے میں، بھرے پڑے ہیں احادیث میں، روایات میں، اور آپ کی سیرت میں سخاوت، آپ کی بہادری، آپ کی عبادت، آپ کا علم، اور صحابہ کرام سے محبت، اور صحابہ کرام کی ان دونوں حضرات سے محبت، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب چلایا ہے وہ حسن اور حسین سے چلایا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اس میں ایک فضیلت حضرت عمر کے لیے بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب یہ ایران فتح ہوا ہے تو فارس کا جو بادشاہ تھا یزدجرد، اس کی بیٹی جو شہزادی تھی بہت خوبصورت، اور ظاہر بادشاہوں کی جیسے بیویاں اور بیٹیاں ہوا کرتی ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جو ان کی بیٹی ہے یہ میں حسین کو دوں گا۔ تو آپ نے حضرت حسین سے ان کی بیٹی کی شادی کرائی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سردار کی بیٹی ہے تو سردار ہی کے لائق ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے شادی ہوئی ہے، اور کمال کی بات یہ کہ حضرت حسین کی اولاد میں جتنے حضرات تھے کہا جاتا ہے کہ سب کربلا میں شہید ہو گئے۔ امام زین العابدین جو بہت مشہور فقیہ ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور حضرت حسین کی جو نسل چلی ہے وہ صرف امام زین العابدین سے چلی ہے۔ آج جتنے بھی حسینی دنیا میں نسب کے اعتبار سے پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت زین العابدین اسی ماں کے بیٹے تھے جو یزدجرد کی بیٹی تھی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کو دی تھی۔ تو یہ بھی ایک
حضرت امیر المومنین حضرت عمر کے لیے بھی فضیلت کی بات ہے، اور حضرت زین العابدین کے لیے بھی بہت فضیلت کی بات ہے کہ حضرت زین العابدین کے ذریعے اللہ نے حضرت حسین کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے اور چلایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آل رسول اور آل بیت سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان واقعات میں جو آل رسول کے ساتھ صحابہ کی محبت تھی، ان واقعات میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ملتا ہے کہ جیسے ہمیں کسی بزرگ سے، اہل اللہ سے اور نیک لوگوں سے محبت کا حکم ہے، اسی طرح ان کی آل و ابن انشا ایک مزاحیہ گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دائرے کی قسمیں، ہوتا ہے نا بچے جیومیٹری سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس نے ان قسموں میں بتایا کہ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ بھی ہے، اور اس میں کارٹون بنایا ہوا تھا ایک مولانا صاحب بیچ میں جو ڈنڈے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور بتایا کہ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل اس سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، نہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ دائرہ اسلام سے خارج۔ بیان میں بیچ بیچ میں جو چیزیں یاد آتی ہیں تو میں جمعہ اور اتوار کے بیان میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھی چلاؤں، کیونکہ واضح و نصیحت کی مجلس ہے، جو چیز بھی آ جائے پارسل کر دینی چاہیے، جو بھی خیر کی بات، چاہے وہ موضوع سے ہٹ کے بھی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو میں مسلمان کا لفظ استعمال کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ مسلم ہوتا ہے، مسلمان تو نہیں ہوتا، قرآن و سنت میں ہمیں جو لفظ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ مسلم۔ تو خوب سمجھ لیں، الفاظ کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم مسلمان، اردو میں مسلمان مسلم ہی کو کہتے ہیں، شاید یہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے کہ فارسی میں مسلم مسلمان، جیسے طالب سے طالبان، جمع کا صیغہ جو ہے نا، طالب ایک طالب علم کو کہتے ہیں، طالبان بہت سارے طالب، تشنگان علم کہتے ہیں نا، جمع کا صیغہ ہے یہ فارسی میں، تو اردو میں فارسی بہت ہے، تو مسلم سے شاید مسلمان ہوگا، بہت سے مسلم یعنی مسلمز کو کہا جاتا ہوگا، تو پھر بن گیا مسلمان۔ اس میں کوئی کچھ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، جیسے لفظ اللہ کو خدا کہہ دینے سے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں، فارسی میں ہے خدا، گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں۔ عمل میں مسلمان بالکل زیرو ہوتا جا رہا ہے، الفاظوں کے بکھیڑوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو بار بار میں بات کہتا ہوں، فرقہ واریت ناموں کو دیکھ کے کہا جاتا ہے مختلف فرقے، ناموں کو ختم کرو، تو ناموں کو ختم کرنے میں ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں، تو کسی بھی کوئی بھی چیز کی پہچان کچھ بھی بن جاتی ہے۔ لوگ اپنی آسانی کے لیے نا، زبان جو ہے نا، زبان لینگویج جسے کہتے ہیں ہم، یہ بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے، اس میں آپ اگر کاٹ چھانٹ شروع کر دیں گے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لوگ جب جس چیز کو جو نام دے دیں تو مان لینا چاہیے اس کو۔ اب یہ جو میں بار بار بتاتا ہوں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، 2 منٹ میں بس اس کو سمیٹ کے آگے چلتے ہیں، کہ یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور فلانا، ڈمکانا، حنفی، شافی، یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں، یہ غیر مسلم کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے آپس کے مقابلے میں ہے۔ اب جب ایک چیز ہوگی تو اس کو نام تو دیا جائے گا نا۔ مسلم کے مقابلے میں چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، غیر مسلم کے مقابلے میں ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں میں مختلف مکتبہ فکر وجود میں آ گئے تو وہ ایک دوسرے سے فرق کیسے کریں گے؟ مسلم غیر مسلم سے کریں گے۔ اگر مسلم غیر مسلم سے کریں گے اس کا مطلب آپ دوسرے کو غیر مسلم مان رہے ہو۔ تو جب مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے تو ان کا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام دینا پڑے گا۔ ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں، ہندوستان میں فرقے نہیں تھے تو کچھ لوگ تیجا 40واں کرتے تھے، کچھ تیجا 40واں نہیں کرتے تھے۔ اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا، تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے، تو لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا کس نام سے؟ دیوبندی کے نام سے۔ یہ پبلک کا دیا ہوا نام ہے۔ اور جو تیجے 40 میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا، ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے، ان سے چاہے ہم متفق ہوں یا نہ ہوں لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائل، ان کی رائے تھی۔ تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں، تو ایک مکتبہ فکر تھا تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا؟ کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھائی یہ بریلوی ہے۔ اب اگر آپ کہیں نہیں ہم سب مسلم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجے 40 میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دے مسلم۔ اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجے کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا۔ تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈفرینس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ فلانا، نہ ڈمکانا، تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں، تو وہی تو ہو گیا، نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی پائی جاتی ہے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے مسلم مسلم مسلم
تو یہ غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا، لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں اٹ مینس دوسرا کیا ہے، آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں. اور آسان کر دیتا ہوں پھر یہ چلتا ہوں آگے. یہ بہت زیادہ فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے. اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے، بنائے جا رہے ہیں، فیکٹریاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے 2 بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں. یہ تو بعد کے ہیں نا، کسی نے بریلویت کا نام دے دیا، نام بعد میں آئے ہیں. یہ جو سوچ تھی وہ تو بہتوں کی ہمیشہ سے رہی ہے. جو نظریے تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے، جو آج تک قائم ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں. شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے 5 تن پاک، اہل بیت کو اور حضرت علی کو، دیگر اصحاب رسول پہ فضیلت دینا، ان کے اپنے اصول ہیں، وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں. وہ 2 نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں. وہ 3 طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے، کچھ ایک مانتے ہیں، کچھ ایک بھی نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے، تبھی وہ متع کو بھی جائز سمجھتے ہیں. ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر. ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہے، 12 امام ہے. وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں. وہ تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے، جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے، تمام صحابہ کو ماننا ہے، ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں، لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی. متع حلال نہیں ہے، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا، اہل سنت والجماعت. حالانکہ آپ کہتے نہیں جی ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے، یہ مسلم ہیں، اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا، غیر مسلم. اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو، وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہم تو مسلم ہیں. وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں، اگلا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھائی 2 مکاتب فکر ہیں، ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے. پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا. میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے، زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے. لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں اس کو خود وضع کرتے ہیں. جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا، وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ. ابھی آج کے نا پروگرام تو وڑ گیا چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنایا ہے، اب ہر جگہ یہ وڑ گیا کا لفظ. اب اصل وڑ گیا کہ جو بھی مطلب ہو، اصل وڑ گیا. مجھے کل کسی نے کہا یہ وڑ گیا بہت برا لفظ ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے، اس کا تو وہ مطلب ہے، یہ وڑ گیا کا لفظ. میں نے کہا جو بھی مطلب ہے ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ مطلب ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. وڑ گیا کا مطلب بیڑا غرق ہو گیا پروگرام کا. اچھا چھالیاں بھی آ گئی، میم سے بہت آ رہی ہیں، پروگرام تو وڑ گیا. میں شہد لینے گیا تو میں چٹان کے اوپر چڑھا ہوا تھا نا، بہت ہائٹ پہ، ایک یعنی 1000 فٹ بلندی پہ شہد کے لیے میں بلوچستان کے پہاڑ پہ چڑھا. شہد کا چھتا میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا میں، شوق ہے ہمیں اس طرح کی حرکتوں کا. اب بہت اوپر ہم چڑھ گئے، پھسلنے کا خطرہ تھا، دھڑام سے نیچے آتا. تو جب چھتا کاٹ رہا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پروگرام تو وڑ نہ جائے، کہیں پاؤں پھسلے اور پروگرام لوگ کہیں پروگرام تو وڑ گیا، کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی تھی. تو اب آپ لوگوں کو سمجھاؤ نہیں وڑ گیا، ایکچولی بہت اس کے برے معنی ہیں اور فلانا ہے. او بھائی کسی کا ذہن اس برے معنی کی طرف نہیں جا رہا. تو زبان بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے اور اس کو جیسی ہے ویسے ہی رہنے دینا چاہیے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو اب بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت تھے، شارٹ میں لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا، سنی. اب آپ یہ کہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں کسی فرقوں کو نہیں مانتا، میں صرف مسلمان ہوں، تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ شیعہ ہو یا سنی ہو. وہ کہ میں شیعہ سنی کو نہیں مانتا، میں مسلم ہوں، میں کیا ہوں، خالص مسلم. تو اگلا پوچھے گا نا کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں، آپ حضرت علی کو دیگر صحابہ پہ فضیلت دیتے ہو، آپ متع کو جائز سمجھتے ہو. وہ کہ نہیں. اسے کہا جائے آپ ہر وقت 2 نمازیں اکٹھے کرنے کے قائل ہو، ظہر ہمیشہ جیسے شیعہ لوگ پڑھتے ہیں. وہ کہے گا نہیں. تو اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے جو یہ کام نہیں کرتے. آپ سب صحابہ کو مانتے ہو، ہاں جی مانتا ہوں، تو یہی تو سنی ہے، انہی کو تو سنی کہتے ہیں. کہ نہیں میں سنی نہیں، میں مسلم ہوں. تو بھائی جو عقیدے آپ کے ہیں ان شارٹ اس کو سنی کہا جاتا ہے. تو اس میں کیا تکلف ہے منہ سے پھوٹ دو کہ میں سنی ہوں، مان رہے ہو انہی عقیدوں کو. تو اسی کے تو لوگوں نے آسانی کے لیے ان شارٹ کیا کہنا شروع کر دیا، سنی کہنا شروع کر دیا. اب آپ اس لیے نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو سنی کہ میں فرقے کی چھاپ نہیں لگانا چاہتا. بھائی چھاپ لگانا چاہو یا نہیں چاہو، پبلک جو ان عقیدوں کا حامل ہوتا ہے پبلک اس کو سنی ہی سمجھتی ہے. تو آپ بول دو میں سنی ہوں، کچھ نہیں ہوتا، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایسے موقع پہ بلا وجہ نہیں چیختے پھرو کہ میں سنی ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکانا ہوں، میں یوں ہوں. جب ضرورت پڑے تو کہا جا رہا ہے نا، بلا وجہ تھوڑی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور آسان مثال
بر صغیر میں جب احمد رضا خان بریلوی آئے اور انہوں نے وہ بہت زیادہ اس کا پرچار کیا، خاص جو ان کے مخصوص عقائد تھے وہ صحیح تھے غلط تھے، اس کو بحث میں تو میں جا ہی نہیں رہا. اس کے بعد ایک خاص مکتبہ فکر وجود میں آیا کہ بھائی ربیع الاول کو عید کا دن کہنا ہے اور تیجا کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، جو بھی کر رہے ہیں وہ ایکٹیویٹیز. اب کیا ہوا کہ جب یہ ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ والے جو لوگ ہیں نا، کچھ لوگ یہ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان چیزوں کو بولو نہیں مانتے. تو لوگوں نے جو نہیں مانتے تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا، جیسے ہم لوگ نہیں مانتے، ہمارے اکابر بھی نہیں مانتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو مکتبہ فکر ہے نا، ان کا تعلق زیادہ تانے بانے ان کے دیوبند مدرسے سے جا کے ملتے ہیں. تو چاہے اب تانے بانے دیوبند سے ملیں یا نہ ملیں، بر صغیر میں صرف دیوبند کا مدرسہ تھوڑی تھا، لاکھوں ہزاروں مدرسے تھے. چاہے جس مدرسے سے بھی فارغ ہو، چاہے وہ دیوبند کا نہ بھی ہو، پبلک نے اس کو کیا کہنا ہے؟ دیوبندی. کیونکہ پبلک آسانی دیکھ رہی ہے نا، آسانی دیکھ رہی ہے، اس کی ڈیپ میں نہیں جاتی، زبان میں نہیں اتنی ڈیپ میں جایا جاتا. لوگ کہتے ہیں یار ان شارٹ بتاؤ کیا ہو تم. اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو پبلک نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھائی بریلوی کہنا شروع کر دیا. اب آپ کے ہاں کوئی بندہ رشتہ لے کر آیا اپنی بیٹی، آپ کی بیٹی کے لیے، بیٹھا ہوا ہے سامنے، چائے رکھ دیا آپ نے، ڈبو کے بھی نہیں کھا رہا، اس کو پتا ہے رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ کے خلاف ہے یہ ڈبو کے کھانا نا، تمیز سے بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگ کیا تھے کہ آپ تیجا بھی کرتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں، قوالیوں میں بھی جاتے ہیں. آپ کا ایک یہ سوچ ہے آپ کو رشتہ اسی قسم کا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ادھر توجہ میری طرف. آپ کو رشتہ چاہیے اسی مزاج کا. تو آپ لڑکے سے ان شارٹ کیا پوچھو گے کہ آپ مسلم ہو یا غیر مسلم؟ یہ پوچھو گے. اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے، ہم صرف مسلم ہیں، تو بیٹا آپ مسلم ہو یا غیر مسلم؟ وہ کیا کہے گا؟ میں کوئی ہندو عیسائی چمار لگ رہا ہوں آپ کو؟ وہ شرم نہیں آتی آپ کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہی کہے گا نا وہ جواب میں کہتے دیکھو بیٹا ہم فرقوں کو تو مانتے نہیں، ہم تو یہ مانتے نہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ سنی. بیٹا یہ سب چیزیں یہ تو منجن ہے، منجن. یہ کیا ہے؟ یہ فرقوں کے منجن ہے. بیٹا ہم سمپل مسلمان ہیں، آپ بتاؤ کیا ہو، آپ مسلمان ہو یا نہیں؟ اگلا کہے گا انکل ختنے دکھا دوں کیا میں آپ کو؟ میں مسلمان ہوں تو مسلمان گھرانے میں آیا ہوں نا. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے، کس سوچ کے حامل ہیں آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ آپ تیجے 40 میں کرتے ہیں؟ کہے گا ہاں بیٹا. آپ عرس پہ جاتے ہیں؟ ہاں بیٹا. آپ نبی کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں؟ ہاں بیٹا. اچھا تو آپ بول دینا منہ سے ان شارٹ کے ہم بریلوی ہیں. گھنٹہ میرا پی گئے آپ بیٹھ گئے. اور لڑکی والے بھی لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا ان شارٹ آپ بتاؤ. اچھا لڑکا الٹے سوال پوچھ رہے آپ مسلم ہیں؟ میں صرف مسلم ہوں. آپ بتائیں مسلم ہیں؟ وہ دیں گے رشتہ؟ پتہ نہیں کس قسم کا آدمی، ہم ہندو لگ رہے ہیں ہم تجھے شکل سے کیا؟ تو وہ بھی ان شارٹ پوچھیں گے بیٹا آپ دو بڑے مکتبہ فکر بر صغیر میں چل رہے ہیں، کچھ تیجے 40 کو مانتے ہیں، کچھ تیجے 40 کو نہیں مانتے. تو جو نہیں مانتے ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے. لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دیا اور سوسائٹی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اس نام کو، اور جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے. تو ان شارٹ آپ بتا دو کہ آپ دیوبندی ہو یا بریلوی. وہ اگر کہتے میں بریلوی، چل بھائی ٹھیک، رشتہ ڈن ڈنا ڈن. اگر وہ کہتے کہ میں دیوبندی ہوں تو بھائی پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو؟ ناموں کی بات کر رہا ہوں. ہاں بلا وجہ اپنا نام ہائی لائٹ کرنا. اچھا ایک اور اس میں ہم اہل حدیث کو بھی اس میں لے لیتے ہیں. اہل حدیث کیا ہے؟ جب شیعہ سنی دو فرقے بڑے وجود میں آئے، جن کا ابھی تک فرقے تو بہت سارے بنے تھے، بہت سارے تو ختم ہی ہو گئے، کیونکہ جو باطل چیزیں زیادہ پنپتی نہیں ہے، اور پنپتی بھی ہے تو ایک جگہ قائم نہیں رہتی. آپ اگر 1200 سال پہلے کے شیعہ کو دیکھ لیں تو الگ تھے، 200 سال بعد والے الگ، آج الگ. تو وہ بہت یعنی ایک جگہ نہیں. آپ اہل سنت والجماعت کو دیکھیں گے نا تو جو 1200-1300 سال پہلے تھے آج بھی اسی ٹریک پر ہیں. وہ خاص طور پر جو ان چاروں مکاتب فکر کو فالو کرتے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے اصول 1300 سال پہلے لکھ لیے گئے تھے، مسائل بھی لکھ لیے گئے تھے، تو اب اس سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ آپ کو حنفی 800 سال پہلے کا بھی وہی نظر آئے گا جو آج تھا، شافعی 800 سال پہلے کا بھی ویسے نظر آئے گا جیسا آج تھا. اگر تبدیلی ہوئی ہے تو بدعت کے حوالے سے ہوئی ہے. کسی میں بدعتیں آ گئیں، کسی میں بدعتیں کوئی ایکسٹریم لیول پہ ادھر چلا گیا. کوئی مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں، جو اسلامک لا ہے، لا نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ دو فرقے بڑے وجود میں آ گئے. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ شیعہ. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ سنی. تو سنیوں کا جو اصول اور ضابطہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے، اس کے بعد صحابہ. تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے ریسرچ کی، اور باقاعدہ جیسے
حدیث کو ریٹن فارم میں محدثین لے کر آئے کہ بھئی اب سینہ بسینہ کب تک چلے گی، اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ، کتابیں لکھو، ضائع ہو سکتا ہے علم. تو اسی طرح جو مسائل تھے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، فلاں کام کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، فلاں غلطی کرو تو سجدہ سہو نہیں، پوری نماز ہی لوٹانی پڑے گی، ہزاروں مسائل تھے نا. تو ائمہ کرام نے اجتہاد کیا اور مسائل کو ریٹن فارم میں لانا شروع کیا. تو جو اہل سنت والجماعت تھے وہ ان کے 4 مکاتب فکر وجود میں آئے. جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا، اس کام سے جو متاثر ہوئے اور اس طریقے کو جنہوں نے فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ حنفی. اور جنہوں نے امام شافعی کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ شافعی. اب آپ بتاؤ جو امام شافعی کو فالو کرتے ان کو اگر ہم مسلم کہتے کہ نہیں حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا، مسلم ہے، اس کا مطلب شافعی اگر مسلم ہے تو حنفی بھی غیر مسلم ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو یہ نام صحیح ہوتا؟ جنہوں نے امام مالک کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ مالکی. جنہوں نے امام احمد کو فالو کیا انہوں کے کیا کہا جانے لگا؟ حنبلی، جیسے کہ سعودی عرب میں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ 4 اماموں کا فقہی دنیا میں چلا ہے صدیوں. بہت سارے مسائل میں ان میں اتفاق تھا. کچھ مسائل ایسے تھے کہ 2 امام ایک طرف، 2 دوسری طرف، کچھ میں 3 ایک طرف، 1 ایک طرف. تو جو اختلافی تھے وہ اب اختلافی رہ گئے ہمیشہ کے لیے، جو اتفاقی تھے وہ کیا بن گئے؟ اتفاقی بن گئے. اب جو اختلافی تھے تو علماء نے کہا کہ بھائی چونکہ اتنے بڑے بڑے ائمہ نے ریسرچ کا کام کیا ہے، یہ اختلاف اب حل نہیں ہو سکا. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ اختلافی بن گیا، امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی آہستہ کہنی ہے، یہ کیا بن گیا؟ اختلافی. ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے، یہ ذہن میں رکھے سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی مجتہد سے منقول نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا بھی کلپ بھی آیا، انہوں نے کہا یہ مکروہ عمل ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا، کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو اگر میں کہتا نا ہندوستان کے کسی عالم کا تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو مانتے ہی نہیں حدیثوں کو، حالانکہ غلط بات ہے، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ لیکن سعودیہ کے تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے. تو 4 اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے، کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر، کسی کا ناف کے بالکل اوپر. ایسا 4 میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں، یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائیں. خیر جو باندھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی چڑ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ الزام غلط ہے. کیونکہ حدیثوں میں ہوتا نا تو یہ 4 اتنے بڑے بڑے مجتہدین جن کو پوری امت نے، جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں اور حدیث کی سند کی تحقیق یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے، یہ قائل ہوتے اس کے. تو ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی، وہ صحیح روایت نہیں ہے. مصیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے، مارکیٹ میں جو چل رہا ہے، اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے؟ پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر تو ان 4 اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا تو امت کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن بولو نہیں ہے، کیونکہ صحابہ میں یہ اختلاف تھا. کوئی یہاں ہاتھ باندھتا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا. صحابہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہے صحیح سند سے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو امام مالک نے کہا کہ بھئی مدینہ والے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی آخری نماز تو انہوں نے دیکھی ہے، تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہوں. ٹھیک ہے ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کی ہیں. مدینہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ نبی کے آخری عمل کو فالو کر رہا ہے، تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز. تبھی مالکیہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھ چھوڑ کے. اب کبھی ہمیں ہاتھ چھوڑا ہوا بندہ نظر آ جائے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں اشکال ہوتا ہے یار ساری دنیا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے، یہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو ہم بجائے اس کے کہ بولیں یہ مسلم ہے یا میں مسلم ہوں، تو کیا مطلب وہ غیر مسلم، وہ ہندو ہے وہ؟ تو ان شارٹ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ یعنی مالکی ہیں. یہ کیا مطلب؟ یہ امام مالک کی جو تحقیق ہے اس کو زیادہ اس پر اعتماد کرتے ہیں. حدیثوں میں تو سب کچھ ملے گا آپ کو. جب سب کچھ ملے گا تو کسی نے ایک حدیث کو ترجیح دی، دوسری میں تعویل کی، کسی نے دوسری کو ترجیح دی، اس والی حدیث میں تعویل کی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور یار بہت سے نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانی مثال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک منجی ٹھک جائے، اس ٹاپک کی کمپلیٹ ہو جائے، پروگرام بڑے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک لشکر کو روانہ کیا. خوب غور سے سننا تاکہ یہ فرقواریت کے نام پہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے نا معاشرے میں، پہلے فرقواریت پھیلائی جا رہی تھی لیکن صاف پتہ چلتا تھا یہ فرقہ پرست ہے. اب لیبل لگایا جا رہا ہے اتحاد امت کا، لیبل چینج کر دیا لیکن فرقواریت پہلے سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. لیبل چینج ہو رہا ہے اب خالی، یعنی اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے.
تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر روانہ کیا. صحابہ کرام کا توجہ ہے نا آپ کی میری طرف. جب لشکر روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اب صحابہ کے پاس اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی ہو سکتی تھی؟ اس کی تو کوئی سند بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ سن رہے ہیں نبی کے زبان اقدس سے. جتنے بھی صحابہ تھے نبی نے سب کو کہا عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تمہیں پڑھنے کی اجازت. جملہ کمپلیٹ کریں نہیں ہے. اللہ کی قدرت کے جب راستے میں وہ گئے ہیں تو نماز قضا ہونے لگی, دیر ہو گئی ان کو مقام تک پہنچنے میں. اب صحابہ پریشان ہو گئے, بھائی اب پڑھیں گے نہیں پڑھے. بعض حضرات نے کہا بھائی نبی کا آرڈر ہے نہیں پڑھنی, قضا کریں گے نماز, کیونکہ ہم تو نبی کے حکم کے محتاج ہیں. ہم پڑھتے کیوں تھے؟ نبی نے حکم دیا تھا نا, تو جب نبی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑیں گے ہم. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی, نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہو, دیکھو بیٹا وہیں پہ نماز پڑھنا, راستے میں خطرہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو مطلب یہ آپ کو یقین ہے کہ عصر تک پہنچ جائے گا. قضا کرنے کی تھوڑی اجازت ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو. درمیانی تو عصر کی نماز ہے, اس کی تو خاص تاکید ہے. تو نبی کا حکم تو یہ ہے, لیکن نبی کا مقصد یہ بولو نہیں تھا. نبی عالم الغیب تھوڑی, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ قضا کر لیں گے, تو اس لیے ہم پڑھیں گے. اب دو جماعتیں بن گئیں, ایک نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے, دوسرے نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے. دونوں کا مقصد کیا؟ خواہش نفس تھا. اب اگر وہ دونوں پھٹا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ تو حدیث کا منکر ہے, معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے ہو تم لوگ, ہمارے پاس صحیح حدیث ہے, نبی نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنی, بس ہم نہیں پڑھیں گے. اور جو نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ, جو پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ حدیث کا منکر ہے, وہ گمراہ ہے, وہ جہنمی فرقوں میں ہے. اس سے فرقہ واریت کم ہوتی ہے بڑھتی؟ بولتے کیوں نہیں؟ لڑائی پیدا ہوتی, پھڈا پیدا ہوتا. جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی, انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اب نبی موجود تو ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا. رابطہ بھی نہیں ہے, کوئی فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں. دوسرے فریق نے کہا بھائی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں تھا, وہ تو ہمیں آسانی کے لیے نبی نے حکم دیا تھا, راستے میں خطرات ہوتے ہیں, قضا تھوڑی ہو سکتی ہے, ہمیشہ پڑھی ہے بھائی, تو آج بھی پڑھیں گے ہم. انہوں نے پڑھ لی. اب انہوں نے نہیں پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے حدیثوں کا, تمہارے کھوپڑی میں سینس. آج کل فروعی مسائل میں اسی طرح چیلنج کیا جاتا ہے نا, جب فروعی مسائل میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذہبی اسکالر کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے, بدتمیزی والا. تو صحابہ میں سے جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی, جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دو مکتب فکر وجود میں آ گئے کہ نہیں آ گئے اس لحاظ سے وقتی طور پہ. اچھا, دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی ہے, ان کا خیال تھا یہ غلطی پر ہے. جب ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو دوسرے نے یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا بھائی نبی کا مقصد, نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی ہے تو ہم کیسے پڑھ لیں. تو وہاں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں پڑھتے, یہ تو ویسے ہی کیا ہیں, گمراہ ہیں. بھائی کیسے پڑھے؟ ان کی رائے یہ کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, اس لیے نہیں پڑھی انہوں نے نماز. تو میری اگر رائے یہ ہے کہ یہ والا مکتبہ فکر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا, یا ایسے نماز پڑھتا ہے کہ میری رائے کے مطابق وہ شرائطی نماز کی پوری نہیں ہوتی, تو میں نہیں پڑھوں گا. آپ مجھے کیوں گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہے ہیں کہ پڑھو اس کے پیچھے آپ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے؟ اس سے فرقہ واریت تھوڑی ختم ہوگی. فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ جو صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا, جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے, نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھے. کسی نے گن رکھ کے دوسرے کو نہ پڑھوانے کی کوشش کی اور نہ چھڑوانے کی کوشش کی. میں سمجھا پا رہا ہوں, خدا کی قسم قدر کر لو ان باتوں کی, قدر کر لو ان باتوں کی. یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر جراثیم پیدا کر رہے ہیں نا, یہ بہت خطرناک جراثیم ہیں, ان سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوا جب یہ فریق نبی کی خدمت میں پہنچا ہے واپس, نبی کو اطلاع دی گئی کہ ایک نے ایسا کیا دوسرے نے ایسا کیا, نبی نے کسی کو ملامت بولو نہیں کی. یہاں سے فقہا کو ایک اصول مل گیا قیامت تک کے لیے, بھائی حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف, دیکھو جن صحابہ نے نماز چھوڑی انہوں نے حدیث کے الفاظ لیے, ایسا ہی ہے نا. جنہوں نے نماز پڑھی کیا انہوں نے حدیث نہیں لی؟ انہوں نے لی. انہوں نے حدیث میں تعویل کی, انہوں نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی یہ مطلب؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں اثر کی حفاظت کرنی ہے, تو قرآن کا بھی تو حکم ہے نا, اس کو بھی تو فالو کرنا ہے. اب اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث کا ریفرنس پیش کرتا ہے اور ہمارے خلاف جاتا ہے, ہم کہتے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے, تو 2-2 فٹ توے پر اچھلنے شروع کر دیتا ہے وہ کہ دیکھو نبی کی حدیث آئی, بجائے سینے سے لگانے کے فوراً کہہ رہے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی یہ بتائیں گے ہمیں کیا مطلب ہے,
اور بھائی ہم جو مطلب دوسرا بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دیگر دلائل کو بھی تو دیکھو، قرآن کو بھی تو دیکھو، حدیث متواتر کو بھی تو دیکھو. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی رائے کو زیادہ ترجیح دی ہے جنہوں نے نماز پڑھی ہے. انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے کہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ حدیث دیگر حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے میچ کر گئی ہے. وہ زیادہ ان کا مذہب ثواب سے سواد والا ثواب یعنی درستگی کے زیادہ قریب تھا. تو یہی امام حنیفہ کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی حدیث آتی ہے چاہے صحیح حدیث ہو وہ قرآن اور احادیث مشہورہ متواترہ پہ پیش کرتے ہیں. اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس میں تعویل کر دیتے ہیں. تو یہ اس حدیث سے ہمیں زندگی بھر کے لیے ایک اصول پتہ چل گیا. بھائی قرآن و سنت میں اگر نیت اللہ رسول کی ماننی ہے، دائیں بائیں جانا مقصد نہیں ہے، اپنی خواہشات کی پیروی مقصود نہیں ہے، تو پھر اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے، اور اس کی بیس پہ نہ انسان جہنم میں جاتا ہے بلکہ اس کی بیس پہ ہوتا کیا ہے، نبی کا حکم صحیح حدیث موجود ہے، اذا اجتہد المجتہد، جب کوئی اجتہاد کرتا ہے، مجتہد عام آدمی نہیں، مجتہد اجتہاد کرتا ہے، فإن اخطأ فلہ اجر، غلطی کرے گا پھر بھی اجر ملے گا، وإن اصاب فلہ اجران، درست نتیجے تک پہنچے گا 2 اجر ملیں گے اس کو. ہم کہتے ہیں دونوں صحابہ میں سے ایک نے صحیح کیا دوسرے نے غلط کیا، لیکن جس نے غلط بھی کیا نیت ٹھیک تھی ان کو یہی سمجھ میں آیا تو غلط کے باوجود ان کو اجر ملا، اور جنہوں نے صحیح کیا تو ان کو کتنے اجر ملے؟ بولو 2 اجر ملے. لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ نہ انہوں نے ان پہ طعنہ تشنیع طنز کیا نہ انہوں نے ان پہ طنز کیا. اب ہوا یہ کہ چاروں اماموں نے جب اجتہاد کیا تو اس کے نتیجے میں بھی یہی ہوا ہے کہ بہت سے مسائل میں آپس میں کیا ہو گیا؟ اتفاق. مثال کے طور پر اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا کہ حالت اقامت میں حضر میں 5 نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھی جائیں گی، 2 نمازیں اکٹھی نہیں کی جائیں گی. سفر میں 3 امام اس کے قائل ہوئے کہ 2 اکٹھی کی جائیں گی. امام صاحب نے کہا کی جائیں گی مگر کس طریقے سے؟ قضا کر کے نہیں، بلکہ ظہر کو آپ عصر کے قریب لے کے جائیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر عصر کو مقدم کریں گے. انہوں نے حدیثوں میں یہ مفہوم کیوں بیان کیا؟ وہی اصول تھا ان کا، بھائی پہلے کس پہ پیش کرو؟ قرآن پہ. تو قرآن تو ہر